فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. اے ماہ عرب اے ماہ عجم اے فخر جہاں اے فخر زماں، اے ماہ عرب اے ماہ عجم اے فخر جہاں اے فخر زماں، اے باعث زینت ارض و سما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعجاز یہ تیری نظروں کا، فیضان تیرے قدموں کا، اعجاز یہ تیری نظروں کا، فیضان یہ تیرے قدموں کا. ایک صف میں کھڑے ہیں شاہ و گدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن میں جس کا ذکر ہوا آفاق میں جس کی دھوم مچی، قرآن میں جس کا ذکر ہوا آفاق میں جس کی دھوم مچی. وہ رحم تیرا وہ خلق تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین کرام، میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، رب ذوالجلال کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی بات سننے کا موقع عنایت فرمایا، اور رب ذوالجلال مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہوا کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان و کرم ہے. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت تلاوت فرمائی ہے. 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمائی ہے. قرآن کریم کی آیت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بتانا چلوں. میں کوئی بڑا مفسر اور محدث تو نہیں، لیکن اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بتاتا چلوں. یہ سورت، اس سورت کی شان نزول کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، یتیم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. میں نے آپ کو بتایا تھا 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلے گئے اور اس کے بعد چچا بھی چلے گئے. یتیم بن کر اس دنیا میں آئے تھے اور یتیمی بن کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی مبارک ہوئی، کچھ بڑے ہوئے اولادیں ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولادیں یک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسری اسی طرح فوت ہو گئی. کفار مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنسی و مذاق اڑایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اس محمد کو دیکھو، اس دیوانے کو دیکھو، یہ تو اس دین کے کام کو، یہ اپنا نیا دین لے کر آیا ہے، اس دین کے کام کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. نعوذ باللہ، اس کی کوئی اولاد بچتی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد بچنے والی نہیں ہے. اس کے جانے کے بعد اس کا دین کے کام کون کرے گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ان کا انتقال ہو گیا، جب کفاروں کا یہ طعن و تشنیع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں پڑی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ اور مایوس بیٹھے رہتے تھے.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، وہ بھی چاروں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو کفار یہ کہا کرتے تھے، اور عاص بن وائلہ ایک کافر کا نام ہے جو نعوذ باللہ یہ کہتا تھا کہ اس محمد کا نہ کوئی اولاد ہے پیچھے، آج ہمارے اور آپ کے پیچھے اولاد ہوتی ہے، وہ باپ کی جگہ پہ اس کا کام سنبھالتی ہے، اس کا کاروبار کی ذمہ داری لیتی ہے، گھر بار کا انتظام چلاتی ہے، اپنے گھر کا نظام چلاتی ہے۔ وہ عاص بن وائلہ کہتا تھا اس محمد کا نہ تو اس کی کوئی اولاد بچنے والی ہے، یہ تو ابتر ہے، اس کی کوئی اولاد بچتی نہیں، نعوذ باللہ اس کے جانے کے بعد اس کا دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غم زدہ اور مایوس بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر اتارا۔ جبریل امین علیہ السلام محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، غم زدہ ہیں، ٹینشن میں ہیں، سوچ رہے ہیں، کفاروں کو طعن و تشنیع برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں میرے محبوب، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ ایک صورت لے کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام آ کر کہنے لگے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس رب نے مجھے یہ چھوٹی سی صورت لے کر بھیجا گیا، ہاں دکھنے میں پڑھنے میں یہ چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ثواب ہے، اس کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جبریل امین آ کر کہنے لگے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب کریم آپ غم نہ کیجئے، آپ ٹینشن نہ کیجئے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی جگہ کل کہا ہے۔ کوثر اور کوثر میں یہ فرق ہے کہ میں کسی کو کوئی چیز دوں اور تھوڑی دیر کے بعد میں واپس لے لوں، اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کو کوئی چیز دے دوں اور ہمیشہ کے لیے اس کو دے دوں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ روایات میں لکھا ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معراج کے سفر پہ اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا، اس وقت اس نہر کی بھی سیر کرائی تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نہر کے پاس جا کر اس نہر کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نہر کے اندر کی مٹی کو نکالا اور نکال کر دیکھا تو وہاں سے اس نہر میں سے کستوری نکلی۔ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد، لیکن اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کوثر سے مراد ہو سے کوثر ہے جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تمام کے تمام لوگ آدم سے لے کر آخری امت کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری امت کے آخری فرد تک تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کریے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کے یہاں سے ایک ہی جواب آئے گا، نفسی۔ آج ہماری خود کی نفس کا کیا ہوگا، ہمارا خود کا کیا ہوگا؟ ایسا وہ دن ہوگا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، ہر آدمی اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ 50,000 سال کا بڑا دن ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کو
اس حوض میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک اور پیارے ہاتھوں سے اپنی امت کو سیراب کر رہے ہوں گے، اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، اس میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ایک ایک کر کے پانی پیے گی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جو شخص بھی اس حوض کوثر کا پانی پیے گا، اس کے لیے کوئی وہ دن آسان ہو جائے گا، اس کے لیے جیسے 1 گھنٹے کا دن گزرا۔ اسی لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنا خود کا ایمان بنانا چاہیے۔ اور وقت کی تنگی کی وجہ سے میں کچھ 2 منٹ آپ حضرات کے سامنے لوں گا اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور میں آپ حضرات کے سامنے یہ مقدمہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستوں اپنی زندگی کو بدلو۔ اگر اپنی زندگی کو نہیں بدلنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جس وقت تو وہ قوم اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہے۔ جب ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کریں گے، پختہ ارادہ کریں گے، یقین کر ہم آگے بڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے گا۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس رب نے ہمیں اتنی پیاری زندگی دی ہے، ہمیں ماں باپ دیے ہیں، ہمیں بیوی بچے دیے ہیں، ہمیں روزی روٹی دی ہے، کھانے پینے کے لیے، کمانے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے گاڑیاں دی ہے، اتنی ساری دنیا بنا رکھی ہے، دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے بنا رکھی ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کب احکام کو فالو کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو کب فالو کریں گے، ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ آج ہمارا اور تمہارا یہ حال ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک لینے جا سکتا اذان کو سن کر، اور ہم یہ تمنا رکھتے ہیں، ہم یہ چاہت رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے دوستوں، زندگی کو بدل لو، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے حالات کو بدلو۔ جوانوں، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پہ گزارو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو فالو کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انی حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، الشباب التائب حبیب اللہ، جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اس لیے میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنی قیمتی، اتنی مبارک جوانی دے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر زندگی گزاریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو فالو کریں گے تو ہماری زندگی میں بھی ہمارے چین و سکون ہوگا، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اور اسی پر میں آخر میں آپ حضرات کو کہنا چاہوں گا کہ دوستوں، نماز کی پابندی کریے۔ نماز ایسی چیز ہے، اسی نماز کے ذریعے چہرے پر رونق آتی ہے، اسی نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اسی نماز کے ذریعے ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 50 نماز کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المومن، اور تمہارا حال یہ ہے، دن میں 5 بار حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز گونجتی ہے مائک میں، لیکن ہمارے اوپر کوئی پرواہ نہیں، ہمیں ذرا سا دل میں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس رب نے ہمیں زندگی کس مقصد کے لیے دی ہے، اس رب نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے۔ ادھر مسجد میں اذان ہوتی ہے، ادھر گھروں میں ٹی وی چالو رہتی ہے، گھروں میں میوزک بج رہی ہوتی ہے، گھروں میں گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں، ہمارا اور تمہارے ایمان کا کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، ہم آخرت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب میدان محشر میں حوض کوثر کی لائن لگی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب پانی پلا رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں فرشتوں نے ہاتھ کو پکڑ کر وہاں سے بھگا دیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ دوستوں، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر گزاریں اور نمازوں کی پابندی کریں، اور خاص کر ہم اور آپ نمازوں میں لاپرواہی برت رہے ہیں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان لوگوں کی